السلام علیکم۔ راہ عمل کتاب کا دوسرا ٹاپک ہے جی آج کے لیے ایمانیات۔ سب سے پہلے جو ہے جی ایمان کی بنیادیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ آنے والے شخص نے جو در حقیقت جبرائیل علیہ السلام تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور آخرت کو حق جانو اور حق مانو، اور اس بات کو بھی مانو کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ خیر ہو چاہے شر۔ اچھا جی، ان تمام باتوں پر ایمان لانا ہمارا ضروری ہے، اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر اور تقدیر پر ایمان لانا کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ خیر ہو یا شر۔ تشریح، یہ ایک لمبی حدیث مبارکہ کا ٹکڑا ہے جو حدیث جبرائیل علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انسانی شکل میں آئے اور اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کے بارے میں سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے جواب دیے۔ ان میں سے ایمان کے متعلق سوال و جواب یہاں نقل کیا گیا ہے۔ ایمان کے اصل معنی ہیں کسی پر اعتماد کرنا اور اس کی وجہ سے اس کی بات کو سچ ماننا۔ جب آدمی کو کسی کی سچائی کا یقین ہوتا ہے تبھی اس کی بات مانتا ہے۔ ایمان کی اصل روح یہی اعتماد و یقین ہے، اور آدمی کے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام باتوں کو حق مان کر قبول کرے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسولوں کے ذریعے آتی ہیں۔ ان میں سے جن بنیادی ایمانیات کا ذکر اس حدیث مبارکہ میں آیا ہے، ان کی الگ الگ مختصر تشریح یہ ہے۔ دیکھیں، حدیث میں تو پہلے ہمیں بتا دیا گیا کہ ان باتوں پر ایمان لے کے آئیں، اب تشریح کے ذریعے ہی اچھی طرح سے سمجھا دیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہے جی ایمان باللہ، یعنی اللہ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہمیشہ سے موجود مانا جائے، اسے کائنات کا پیدا کرنے والا اور کائنات کا تنہا انتظام کرنے والا مانا جائے، تسلیم کیا جائے کہ اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، نہ دنیا کو پیدا کرنے میں اور نہ دنیا کا انتظام چلانے میں۔ یہ بھی مانا جائے کہ اس کی ذات ہر طرح کے عیب اور ہر قسم کی کمی سے پاک ہے، اور وہ تمام اچھی صفتوں کا مالک اور تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ
ان کے وجود کو تسلیم کیا جائے اور یقین کیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق ہیں۔ وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت خدا کی بندگی میں لگے رہتے ہیں۔ بندگی یعنی کہ عبادت میں وفادار غلام کی طرح مالک کا ہر حکم بجا لانے کے لیے ہاتھ باندھے اس کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں۔ دنیا میں نیک کام کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر کتابوں پر ایمان۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے رسولوں کے ذریعے وقتاً فوقتاً جو ہدایت نامے بھیجے سب کو سچا مانا جائے، یعنی جو پہلی کتابیں ہمارے نبیوں پر نازل ہوئیں، انبیاء پر، ان پر بھی ایمان لایا جائے۔ ان میں آخری ہدایت نامہ قرآن مجید ہے۔ پہلی امتوں نے اپنی کتابیں بگاڑ ڈالیں، تب آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آخری کتاب بھیجی جو صاف اور واضح ہے، جس میں کوئی نقص نہیں اور جو ہر قسم کے بغار سے محفوظ ہے۔ اب اس کتاب کے سوا دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ذریعے خدا تک پہنچا جا سکتا ہو۔ نمبر 4 پر ہے رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے رسول خدا کی طرف سے آئے ہیں سب سچے ہیں۔ ان سب رسولوں نے بلا کسی کمی بیشی کے خدا کی باتیں لوگوں تک پہنچائی۔ اس سلسلے کی آخری کڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب انسانوں کی نجات صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی پیروی میں ہے۔ اس کا صحیح طرح سے میں اس کا اگر آپ کو بتاؤں تو بڑی آسانی سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ ایسا دن آنے والا ہے جس میں انسانوں کی زندگی کے پورے ریکارڈ کی جانچ پڑتال ہوگی۔ تو جس کے اعمال پسندیدہ ہوں گے وہ انعام پائے گا، اور جس کے اعمال ناپسندیدہ ہوں گے وہ سزا پائے گا۔ سزا بھی لامحدود ہوگی اور انعام بھی لامحدود۔ ہمارے اعمال کی جزا اور سزا ہمیں دی جائے گی۔ آخرت پر ہمارا ایمان ہی ہمارے مسلمان ہونے کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ آخر پر ٹاپک دیا گیا ہے جی تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو مانا جائے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب خدا کی طرف سے ہو رہا ہے، یہاں صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تو کچھ اور چاہتا ہو اور دنیا کا کارخانہ کسی اور ڈھب سے چل رہا ہو۔ ہر خیر و شر اور ہدایت و گمراہی کا ایک قانون ہے جسے اس نے پہلے سے بنا دیا ہے۔ خدا کے شکر گزار بندوں پر جو مصیبت آتی ہے، وہ جن مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں اور جو آزمائش ان پر آتی ہے، یہ سب حالات ان کے رب کے حکم اور پہلے سے طے کیے ہوئے قانون کے تحت آتے ہیں۔ جی آج ہم نے ایمانیات
اور ٹاپک کا جائزہ لیا ہے. انشاءاللہ اب آگے اللہ تعالیٰ پر ایمان اچھی طرح سے کل اس کا بھی مطالعہ کریں گے. میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گی. یہ کتاب بہت اچھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اب قرآن پاک کا ترجمہ بھی شروع کیا جائے گا انشاءاللہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.